اہم خبر آپ کو دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق اراکین کانگریس کا خط امریکی صدر کو موصول ہو گیا ہے اور ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے خط ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا ہم کانگریس اراکین کو مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے۔ امریکی معاون سیکرٹری مونیکا جیکبسن کی وفاقی سیکرٹری انسانی حقوق اے ڈی خواجہ سے ملاقات کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس میں انسانی حقوق، مضبوط جمہوری اداروں کے جامع پاک امریکہ تعلقات میں کردار پر زور دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروئے کار لانے کا حق شامل ہے۔ Only that we've received it will respond in due course to the members. So all I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. ابھی آپ کو خبر دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ کبھی بانی تحریک انصاف کے لیے بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ جلد پورے پاکستان کو بند کر کے جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں۔ خان صاحب کی فیملی علیمہ باجی جب ملی خان صاحب کو تو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ جو یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بجلی بند کی گئی یا کی جاتی ہے، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، یا جو ان کی جیل کے اندر ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی، یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، یا خان صاحب کے ایکسرسائز کے حوالے سے کوئی شکایت آئی، یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں۔ تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم پر غور نہیں کر رہی، قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی بینچ میں جانے سے کوئی متنازع ہو جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے، مگر جب یہ جیل میں اپنے بانی سے ملنے گئے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی 4-5 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے الگ الگ گروپس ہیں، اس لیے ان کے احتجاج کے لیے کوئی نہیں نکل رہا۔ کیا حکومت پینک کر رہی ہے جو 27ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے، یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی خود یحییٰ آفریدی صاحب بھی نہ ہو، منصور علی صاحب بھی نہ ہو، آئینی جو بینچ بنے اس میں؟ نہ تو حکومت کے کسی اجلاس میں اور نہ ہی کوئی ہماری جو لیگل کمیٹیز ہیں اس کے اندر کہیں 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہے۔ میری تو اتنی گزارش ہوگی کہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائے، اور ابھی تک کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے، نہ یہ زیر غور آیا ہے۔ حکومتی جو سرکلز ہیں اس کے اندر ابھی اس پہ کوئی شنید، کوئی مشاورت، کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانے سے کوئی متنازع ہو جائے گا یا کسی کی شمولیت وہاں پہ ہو تو وہ متنازع ہوگی۔ تحریک انصاف پھر اعلان کر رہی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور پورے کے پورے ملک میں آئیں گے، جلسے شروع کریں گے اور پھر پروٹیسٹ ہوگا اور پورے ملک میں ہوگا۔ ان کی جو ریزرویشنز تھیں 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے دور کی گئیں، اور بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ 90% ہم اس پہ متفق ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ جیل ملاقات کرنے گئے تو وہاں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ ان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ یہاں پہ آئینی ترمیم پہ مشاورت کرتے پھر رہے ہیں، کمیٹی میں تجویزیں دیتے پھر رہے ہیں، اور یہاں پہ میں اندر ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ انتشار پھیلائیں، آپ پروٹیسٹ کریں، آپ باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے آج سے سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے کا اعلان کیا ہے، جہاں وہ فیوچر انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ اہم وفاقی وزراء کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دورے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد اور دیگر اعلیٰ سطح کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں، جن میں اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے امور زیر بحث آئیں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون، معیشت، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نجی دورے پر لندن میں سے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف 2 دن قیام کے بعد نیو یارک جائیں گے۔
امریکہ میں قیام کے دوران میاں محمد نواز شریف مقامی مسلم لیگ کے کارکنان سے ملیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں ایک ہفتہ گزار کر واپس لندن آئیں گے، پھر انہیں مریم نواز لندن میں جوائن کریں گے، جس کے بعد مریم اور نواز شریف یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا۔ تمام ججز نے شرکت کی۔ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز جلد نمٹانے کے لیے کیس مینجمنٹ پلان ترتیب دے دیا گیا۔ مقدمات کی نوعیت کے مطابق 2 اور 3 رکنی بینچز تشکیل دیے جائیں گے۔ دیکھیے عارفہ فیروز زکی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز نے شرکت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق فل کورٹ اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینا، زیر التوا مقدمات کو جلد نپٹانے کی حکمت عملی طے کرنا اور عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بریفنگ میں بتایا زیر التوا مقدمات کی تعداد 59,191 ہے۔ انہوں نے زیر التوا مقدمات جلد نپٹانے کے لیے 1 ماہ کا نیا منصوبہ بھی پیش کیا، جو جسٹس منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ پلان 2023 کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ پلان کے مطابق فوجداری اور دیوانی مقدمات تیزی سے نپٹانے کے لیے 2 اور 3 رکنی مخصوص بینچوں کو تفویض کرنے کی تجویز دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق نظام میں بہتری کے لیے ججز نے بھی سفارشات پیش کیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارآمد تجاویز پیش کیں۔ اعلامیہ کے مطابق ابتدا میں عدالتی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے 1 ماہ کا منصوبہ ہے، جس پر پیش رفت کا جائزہ 2 دسمبر کو ہونے والے اگلے فل کورٹ اجلاس میں لیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 ماہ اور 6 ماہ کے منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا اور کیس مینجمنٹ پلان کے مکمل نفاذ کے عزم کا اظہار کیا۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عارفہ فیروز زکی، جیو نیوز اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے، اگر یہ ترمیم چلے گی تو سارا عدالتی نظام بند ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل دیکھیے لاہور سے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ہمارا امیدوار منتخب ہوگا تو آئندہ کا لاہ عمل دیں گے۔ وکلاء نے ثابت کرنا ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے حق میں نہیں۔ 26ویں ترمیم سے ملک اور عوام کی تباہی ہوگی۔ پاکستان بھر کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو کسی شکل میں منظور نہیں کرنا اور اس کی ہر طرح سے مخالفت کرنی ہے اور اس کو ہم نے عدالتی نظام میں اور بالخصوص سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے، آئین مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے۔ عدالتیں جس طرح پی سی او کے تحت بے بس ہو جاتی ہیں، آج عدالتیں اسی طرح بے بس کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں چل سکتی۔ ملک میں وکلاء تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ 26ویں ترمیم کو ہائی کورٹ بار کی جانب سے بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ کے پی کے سینیٹرز کی عدم موجودگی میں جبکہ ہاؤس آف دی سینٹ کمپلیٹ نہیں تھا، انہوں نے اپنے ناجائز طریقے استعمال کر کے آرٹیکل 63A کا جو راستہ کھولا جاتے ہوئے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس نے، اس کی بنا پہ جو انہوں نے غلط طریقے سے غیر آئینی ترمیم کو آئینی قرار دینے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں پراپر چیلنج کیا جائے۔ پنجاب کے وسطی علاقے فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق لاہور میں آج صبح 8 بجے لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پھر پہلے نمبر پر تھا۔ لاہور میں 357 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ دلی میں 235 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور ڈھاکہ 182 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 128 ہے اور دنیا میں کراچی 10ویں نمبر پر ہے۔ ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 301، اسلام آباد میں 212، پشاور میں 204 اور راولپنڈی میں 19 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سوات کے مرکزی شہر منگورا کے وسط میں بہنے والی ندی گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کے باعث لوگوں کو سہولت کی بجائے اذیت کا سامنا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے محبوب علی۔
یہ مناظر ہے سوات کے مرکزی شہر منگورا کی وسط میں بہنے والی ندی کے۔ صاف و شفاف پانی کے لیے مشہور یہ ندی آہستہ آہستہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ گندگی، بدبو اور تعفن کے باعث علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ شہر آنے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ندی کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہے، بدبو آ رہا ہے بار بار۔ منگورا میں جتنی بھی ٹیوب ویل ہے ان میں اکثریت کے پانی زہریلا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ندی جو پہلے اس میں صاف پانی بہتی تھی اب اس میں گندا پانی آ رہی ہے۔ سال 2017 میں صوبائی حکومت نے خطیر رقم سے واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی قائم کی تو لوگوں کو امید ہو گئی کہ اب شہر میں پانی کی سپلائی اور صفائی کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی کا نظام بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہو گیا ہے۔ ندی کا حالات دیکھو کتنی گندا پڑا ہوا ہے، وہاں سوالا بالکل نہیں آتا ہے، کبھی کبھی سالوں میں نظر آتے ہیں مگر اتنی صفائی نہیں کرتے، تھوڑی بس ادھر ادھر ہاتھ لگا کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس ندی کو صاف نہیں کیا جائے تو یہاں کی مکینوں کے لیے مشکلات دن بدن زیادہ ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ندی کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں اطراف لنک روڈز بنائے جائے تو شہر میں ٹریفک کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرمین محمد زبیر خان اور سمیع اللہ کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔ کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب سکھر ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسافر ٹرین کی دونوں متاثرہ بوگیاں ٹرین سے الگ کی جا رہی ہیں۔ بوگیاں الگ کرنے کے بعد ٹرین روانہ اور ریلوے ٹریک بحال کر دیا جائے گا۔ $970 میگا واٹ کا نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ بار بار خرابیوں کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے صاف بتا دیا کہ اب مٹی پاؤ آگے چلو کی سوچ نہیں چلے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ جامع منصوبہ بندی کے بغیر شروع کیے گئے منصوبے کی لاگت 80 ارب روپے سے شروع ہو کر 500 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سیف الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ بغیر PC1 کو ترتیب دیے ہوئے، بغیر فائنینشیل کلوز حاصل کیے ہوئے جلد بازی کے اندر 80 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہوا اور 2018 تک یہ ریویژنز کے ذریعے 500 ارب تک آ چکا تھا، کیونکہ اس کے شروع کرنے میں پوری پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ پھر بیچ میں آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں ٹنلز بنے گی اور اس سے پھر ڈیزائن چینج کیا گیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس کی تکمیل کے بعد 3 دفعہ ٹنل جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر چکی ہے۔ یہ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے کہ ڈیزائن میں غلطی تھی یا کنسٹرکشن میں غلطی تھی یا سپرویژن میں غلطی تھی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اب کمیٹی کے پیش نظر ہیں وہ اس کی رپورٹ دے گی، لیکن جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی۔ دیکھیے جو واپڈا اور منسٹری آف واٹر رپورٹ لے کر آئے تھے وہ نہایت ہی جنرل قسم کی رپورٹ تھی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کولیپس ہوا، اور اس رپورٹ کو دیکھ کر میں نے اسی وقت چیٹ GPT کو سوال کیا تو اس نے تقریباً اس سے زیادہ جامع رپورٹ مجھے 1 منٹ کے اندر دے دی۔ میں نے ان سے پھر سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ جس چیز پر آپ نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں وہ تو چیٹ GPT سے میں نے 1 منٹ میں نکال لیے، تو اس میں آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ سوچ کہ جی مٹی پاؤ اور آگے چلو اب یہ نہیں چلے گی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ اس کے بارے میں پرائم منسٹر کی سختی سے ہدایت ہے کہ وجوہات بھی معلوم کی جائیں اور ذمہ داران کا بھی تعین کیا جائے۔ استور میں پولیو مہم 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک جاری رہے گی۔ مہم میں بالائی علاقوں سمیت ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 16,000 بچوں میں پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے رفیع اللہ خان آفریدی۔ ملک بھر کی طرح ضلع استور میں بھی یہاں پہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں پولیو کے جو قطرے پلانے کا جو مہم ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہاں 28 اکتوبر سے لے کے 1 نومبر تک جاری رہنے والے اس اہم قومی مہم میں تقریباً 16,000 کے قریب بچوں میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ استور کے جو بالائی علاقے ہیں، منیمرک ہے، کامری ہے، دودھگئی ایریا ہے، دمیل ہے، کلیشی ہے، ان علاقوں میں جو کہ گزشتہ سال فروری میں شدید برف باری کے باعث وہاں پہ پولیو کا جو مہم ہے وہ شروع نہیں ہو سکی تھی، تقریباً کافی عرصے کے بعد یہاں پر بھی باقاعدہ طور پہ پولیو کے جو قطرے ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں۔ ضلع نوشہر و فیروز کی تحصیل کنیارو میں گورنمنٹ پرائمری اسکول خدا بخش کھوسا کی بلڈنگ زبوں حالی کا شکار ہے۔ معصوم طلبہ و طالبات اسکول کی عمارت سے باہر زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے، بتا رہے ہیں تفصیلات غلام حیدر آکاش۔
بالکل ضلع نوشہر کے تحصیل کنڈیارو کے نوائی گوٹ خدا بخش کھوسا میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بلڈنگ انتہائی خستہ ہو چکی ہے. اسکول کی بلڈنگ خستہ ہونے کے بعد بچے خوف کے باعث باہر زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ ہمارے اسکول کی بلڈنگ کی تعمیر و مرمت کا کام نہیں کیا جا سکا ہے, جس کی وجہ متعدد بار اسکول کے چھت کے پلستر زیر تعلیم بچوں پر گرنے سے ان بچوں کے زخمی ہونے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں. اسکول میں کون اسکول بھگی پی ہے چاپڑ کرم تھا متا اساں کے خدا رہا اسکول ٹھہرایا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکول نہیں آ رہے ہیں, بہت ڈر رہے ہیں اور بہت چاپڑ کر رہے ہیں. کیا کریں, خدا رہا اسکول بنا کے دو مہربانی. احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول خدا بخش کھوسا کی فوری طور پر تعمیر و مرمت کا کام مکمل کیا جائے تاکہ بچے اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں. ملتان میں سوئی گیس پیرا غائب روڈ 2 سال سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. سیوریج لائن بچھانے کے لیے سڑک کھود دی گئی لیکن تاحال ترقیاتی کام شروع نہیں ہو سکا, جس سے نہ صرف اہل علاقہ بلکہ تاجر بھی پریشان ہیں. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے جودت ندی. جی, ملتان میں ترقیاتی کاموں کا تاخیر سے ہونا معمول بنتا جا رہا ہے. ملتان میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے واسا کی مختلف سکیم جو ہیں وہ جاری ہیں. اسی طرح کی ایک سکیم جو ہے ملتان کے علاقے پیرا غائب روڈ پر بھی جو ہے وہ 2 سال قبل شروع کی گئی تھی, لیکن یہاں پر جو ہے اس حوالے سے کوئی کام جو ہے وہ تاحال نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ سے اس روڈ پر رہنے والے جو افراد ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تاجران ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس روڈ میں جو ہے جگہ جگہ کے اوپر جو ہے بڑے بڑے کھڑے بنے ہوئے ہیں, جس میں یہاں پہ پانی جو ہے وہ سیوریج کا جمع ہو جاتا ہے. جو تاجران یہاں پہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ اس روڈ کو جلد از جلد جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا, لیکن 2 سے 2.5 سال گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنا کاروباری نقصان بھی جو ہے برداشت کیا ہے, لیکن اس روڈ کو جو ہے وہ تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا. پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا عمل جاری ہے. سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر بنائے جانے کا امکان ہے, جبکہ ندیم خان ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کا عہدہ دیا جائے گا. سلیکٹر اسد شفیق آسٹریلیا اور زمبابوے جائیں گے. پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کا عمل جاری ہے. ذرائع کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کو پی سی بی میں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر بنائے جانے کا امکان ہے, جبکہ پہلے یہ ذمہ داریاں نبھانے والے ندیم خان کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کا عہدہ دیا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ غیر ملکی دوروں پر سلیکٹرز کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. قومی سلیکٹر اسد شفیق آسٹریلیا اور زمبابوے جائیں گے, جہاں وہ پچ اور کنڈیشنز دیکھتے ہوئے پلینگ 11 کی تشکیل کا حصہ بنیں گے. فائنل 11 کا فیصلہ سلیکٹرز, کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوگا. اور اب آپ کو بتائیں کہ محمد مسرور کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگلی 3 سیریز کے لیے فیلڈنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. دورے آسٹریلیا, زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے خدمات سر انجام دیں گے. محمد مسرور انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز میں بھی ٹیم کے ساتھ فیلڈنگ کوچ تھے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی سی بی نے جیسن گلسپی کی سفارش پر محمد مسرور کو ٹیم کا فیلڈنگ کوچ مقرر کیا. وہ آج آسٹریلیا روانہ ہوں گے. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ اسپن وکٹ کا فائدہ اٹھایا اور انگلینڈ کو شکست دی. اصل کامیابی ٹیم کی ہوتی ہے, ذاتی پرفارمنس نہیں. بڑا کرکٹر یا کوئی بھی آپ کے لیے بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ اس کو اچھا فیل کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک پازیٹیو نوٹ ہوتا ہے. جہاں تک ساؤتھ افریقہ سیریز کی بات ہے وہ میرے خیال میں ابھی تھوڑی سی دور ہے, تو اس کے مطابق جو بھی اس کی کنڈیشن ہوں گی اس کے مطابق اس کی پریکٹس کریں گے, اس کی تیاری کریں گے. جب آپ کوئی بھی میچ کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کے لیے جیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ جیت کا ہی سوچ کے میدان میں اترتے ہیں. ایک نئی اسپرٹ تھی تھوڑی سی لڑکوں کی بھی, 1-2 لڑکے نئے آئے تھے, 1-2 لڑکے کم بیک کر رہے تھے, تو میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی جو انہوں نے جو کریکٹر شو کیا, نعمان بھائی نے, ساجد نے, کامران غلام اپنا پہلا میچ کھیل رہا تھا اس مشکل پچ پہ بھی جس طرح اس نے کامران غلام نے بھی اچھا کھیلا, تو اوور آل ایز اے ٹیم ہم اچھا کھیلے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر ہمیں وہاں پہ آئی. ایران نے اسرائیل اور امریکی اہلکاروں پر حملے کیے تو سنگین نتائج بھگتے گا. امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ کا سلامتی کونسل میں خطاب, کہا ہم اپنے دفاع میں کسی بھی اقدام سے ہچکچائیں گے نہیں, کوئی ابہام ہرگز نہ رہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ مزید کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا. ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران اسرائیلی حملے کا اپنے منتخب وقت میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے. امریکی حکومت اسرائیلی جارحیت میں شریک ہے, اس کے نتائج بھگتے گی.
अमेरिका के 2/3 वोटर समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इस बारे में जितने मुंह उतनी आरा। ये बात अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में सामने आई है। तफसील देखिए मुनज़्ज़ा सिद्दीकी की रिपोर्ट में। ताज़ा तरीन सर्वे से पता चला कि आधे से ज्यादा अमरीकी वोटर्स समझते हैं आम लोगों की नुमाइंदगी करने में अमरीकी हुकूमतों की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। सियासी मंजरनामे में बहुत तफरीक है, दोनों साइड्स एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। लेकिन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के वोटर्स का इस बात पर इत्तेफाक सामने आया कि मुल्क में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निजाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की जरूरत है। ताहम दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के वोटर्स और आजाद वोटर्स की तकरीबन 80% तादाद का कहना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन नताइज पर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। इस सर्वे में आलम इंफॉर्मेशन के हवाले से परेशान कुन इशारे मिले। सिर्फ 21% वोटर्स ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए अच्छे हैं। 51 से 55% ने कहा बुरे हैं। इस सर्वे से एक दिन पहले शाया होने वाली कौमी राय शुमारी में पता चला कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान डेडलॉक है। दोनों 48% पर हैं, लेकिन ये कमाला हैरिस के लिए परेशानी की बात है क्योंकि उनकी पोजीशन 49% थी, वो 3 पॉइंट गिरकर 48% हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन 46% से बढ़कर 48% हुई है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि शायद इसीलिए कमाला हैरिस की कैंपेन अपने इब्तिदाई पुरुमीद बयानात से हटकर अब मुसलसल ये पैगाम दे रही है कि ट्रंप की कामयाबी अमेरिका को फाशिज्म की तारीकी की तरफ ले जाएगी। We have to do to fight for safety in our schools. हटियां बाला स्टेडियम में सरकारी सतह पर ज़राअत, लाइव स्टॉक, फनी तालीम और खेलों के फरोग के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अंसार नकवी। ज़िला कौंसिल के तावन से मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़ेर एहतमाम हटियां बाला स्टेडियम में ज़राअत, लाइव स्टॉक, फ़नी तालीम के फ़रोग और स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए जिनमें मुख्तलिफ सब्जियों के बीज नुमायाँ जगह पर रखे गए। इसके अलावा फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए गबा साजी, शाल साजी और फैशन डिज़ाइनिंग के मतलब लोगों को मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा ज़री पैदावार, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग और मवेशियों की फ़रोग के लिए, मवेशी पालने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरीके से आगाह किया गया। जी 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले के आखिरी हफ्ते भी खूब चहल पहल है, जहां मुल्की और बैनुल अक़वामी फ़नकार हाज़रीन को खूब महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के जवान शुरका को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बने हुए हैं। तफसील बताएंगे वलीद अहमद। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस, परफॉर्मेंस और थिएटर, आलमी सकाफती मेले में रंगारंगी और खुशियों के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है, क्योंकि मुहाफ़िज़ अपना फ़र्ज बखूबी निभा रहे हैं। जो हमारे जवान है सिक्योरिटी के, SSU यूनिट के, उन्होंने अपनी भरपूर किरदार अदा किया है। इस पर जो डेलीगेशन जो आए हुए हैं यूरोप के, इसके अलावा जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर जो देखने आते हैं शायकीन, उनकी पूरी हिफाजत के लिए हम लोगों ने जो है भरपूर एक किरदार अदा किया अपना। जो हमें फ़राइज़ दिए गए हैं हम उनको सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन की चेकिंग के लिए भी स्टाफ तैनात है। कोई किसी किस्म की बदनज़मी नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा, अच्छा इवेंट गुजर रहा है और ड्यूटी हम लोग डे फर्स्ट से यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। यानी पर्सनली हम खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी गुजर रही है, मतलब लग नहीं रहा कि ड्यूटी है, बहुत इंजॉयमेंट भी हो रही है साथ साथ। आलमी सकाफती मेले के 33वें रोज शुरका ने कतारों में लगकर टिकट खरीदे और फिर थिएटर प्ले बोइंग बोइंग देखकर हंसी से लोटपोट हुए। गुड्डू की लच्छेदार गुफ्तगू नरगिस, नजमा और जरीना को बेवकूफ बनाता। चर्ब जबान कुंवारा और चालबाज जमील, जिसने तीनों लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया। जिम्मी का दोस्त बशीर पिंडी से आया है, घर के तमाशे देखकर हैरान हुआ और फिर नजमा से दिल हार बैठा। बस, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। क्या? हाँ। No, not
खेल के आखिर में जमील की चालबाजी से पर्दा उठता है। इस फेस्टिवल से जो है ना आवाम को भी मोटिवेशन मिलती है और ना सिर्फ हमारे प्लेस से और भी बहुत से अच्छे प्लेस हुए हैं जिसमें बहुत से अच्छे मैसेज दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे थिएटर प्लेस होने चाहिए। गुस्से वाला किरदार था और मेरे फेस पर टेंशन मुझे रखनी थी क्योंकि चीज़ें जो है वो मुझे सिर्फ गुस्से में ही देनी थी, मतलब मैं ओवरऑल जो है वो गुस्से में थी। फेस्टिवल के 34वें रोज स्विट्जरलैंड का थिएटर ग्रुप खेल शेम ऑन यू में अपनी अदाकारी से पाकिस्तानियों के दिल जीतेगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।